السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سارے MCQs ڈسکس کر لیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم حصہ بے کے جو مختصر سوالات کے جوابات ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو پہلا کوشچن ہے ہمارے پاس، پہلے تو آپ کے پاس طرح سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے یہ 4 جزوی سوالات کے جوابات تحریر کیجیے، ان میں سے تمام سوالات کے نشانات مساوی ہیں، مطلب سب کے مارکس سیم ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے کوئی بھی 4 کے جواب لکھنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یاد تو زیادہ کرنے پڑیں گے اوبیسلی۔ فرسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، وحی کے معنی تعریف بیان کیجیے۔ وحی کی کیا تعریف ہوتی ہے وہ ہم نے بتانے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مختلف دینوں میں ایک اہم تصور ہے۔ وحی کیا ہوتا ہے؟ مختلف دینوں میں موجود ہوئے مختلف مذہبوں میں وحی کا تصور جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ الہی یعنی کہ اللہ کی طرف سے یا پھر روحانی، یہ کوئی بھی یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ جو ہے اپنے مقدس جو ان کا وہ ہوتا ہے یا مخاطب کے ذریعے اپنے پیغمبروں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہدایت، اور اس کے ذریعے کیا دی جاتی ہے؟ ہدایت دی جاتی ہے، معلومات دی جاتی ہے انسانوں کو۔ اب وحی کو اگر ہم عام طور پہ دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی محبت ہو، رحمت ہو انسانوں کے لیے، یعنی کہ جو بھی اللہ کے مطابق چلنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے ذریعے بتائے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے رسول کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے وہ بات، اور جس میں صحیح راستے پہ چلنے کا طریقہ کہ کس طرح ہم اللہ کے طریقے پہ چل کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ہے مختلف دینوں میں یہ مختلف طریقوں سے موجود ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہے قرآن کریم کو اسلام میں، بائبل عیسائیت میں، اور گرنت صاحب سکھ میں وغیرہ، اب یہ ساری کیا ہے؟ یہ ان کی مذہبی کتابیں ہیں جس طرح ہماری قرآن ہے، تو ان کو جو ہے وحی کے ذریعے ان کا ماننا ہے کہ اس طرح نازل ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری قرآن جو ہے وہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی تاکہ اللہ جو ہے ہم تک اپنے احکامات کو پہنچا سکے۔ اور جیسے قرآن کریم میں اللہ میں بائبل عیسائیت، یہ وحی کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ یا جو مقدس موجود ہمیشہ اپنی خلق کو ہدایت دینے کے لیے اپنی مراد یا کلام کو مختار افراد کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ وحی کے ذریعے آئی ہوئی معلومات کو عام طور پر دینی تعلیمات، شریعت اور اخلاقی اصولیات کی شکل میں انسانوں تک منتقل کیا جاتا ہے، یعنی کہ وحی میں کیا کیا جاتا ہے؟ معلومات کو جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے لوگوں کو وہ پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس کہ صلاۃ نماز کا مفہوم، کہ صلاۃ نماز کا مفہوم کیا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ تو صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ جس کو نماز بھی کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ اسلامی دین میں ایک مقدس عمل ہے۔ کیا ہے؟ ایک مقدس عمل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل دیا گیا ہے۔ اب روزانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مخصوص وقت پر مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونے کا امکان فراہم کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مطابق جو بھی چیزوں پہ عمل کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب یہ ایک مخصوص تعلق، تسلیم یا تقریر کا اظہار ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ایسا تعلق ہے جو کہ اللہ کو اپنے بندوں سے ملاتا ہے، مطلب ایک بندہ جو ہے وہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے ذریعے مسلمان اللہ کے ساتھ مستقیم تعلق بناتے ہیں اور اپنے روحانیت میں پیش رفت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے اپنا ایک کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے انسان جو ہے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ صلاۃ کے وقت روز کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتا ہے، مطلب کہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر نماز کا وقت الگ الگ ہوتا ہے، اور جن میں جیسے کہ فجر کی نماز وہ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب سورج جو ہوتا ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز دیکھی جائے وہ کب ہوتی ہے؟ دوپہر کے وقت ہوتی ہے، آفتاب کے قدر کے بعد شروع ہوتی ہے، مطلب کہ جب آفتاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب سورج بالکل پیک پہ چل جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز آپ کو پتہ ہے شام کے قریب آفتاب چھپنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب آفتاب چھپ جاتا ہے اس کے بعد جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ عصر کی نماز ہوتی ہے، جو کب ہوتی ہے؟ شام میں ہوتی ہے۔ اب ہم مغرب کی نماز تو ہمیں پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب جو ہے مغرب کی نماز ہوتی ہے۔ اور عشاء کی نماز ہمیں پتہ ہے یہ کب ہوتی ہے؟ رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے، یعنی کہ جب سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور نماز کیا ہوتی ہے؟ 5 مخصوص حرکات اور کلمات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کب کی جاتی ہے؟ مختلف کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسے کہ قیام ہو گیا، قعدہ ہو گیا، تشہد شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کا حصہ ہیں؟ قرآن کا نماز کا حصہ ہے۔
اب نماز کے دوران ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف اللہ کی طرف، کعبے کی طرف رخ کرتا ہے اور اللہ کو اپنے سامنے اپنے حاضر و ناظر جان کر نماز ادا کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی دعا پیش کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تسلیم پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے، ایک مخصوص طور پر تربیت دینے والا عمل ہے۔ نماز ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے کہ ہر کام وقت پہ کرنا ہے، کس طرح کیسے کیا ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ٹرین کر رہی ہوتی ہے نماز۔ اخلاقی، جسمانی اور روحانی طریقے ترقی کا ذریعہ فراہم کرتا ہے، اور مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں ہدایت دینے کے ذریعہ بناتا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو کیا کرتا ہے، ایک دنیا اور آخرت میں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے اللہ کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اپنے جسم کو اپنے روحانی طور پہ کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے لیے پریپیئر کرتی ہے ہمیں نماز۔ اب ہم آگے موو کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، کہ ارکان کے لغوی معنی بیان کیجیے۔ اب یہ کوشچن نمبر 3 ہے، اس کے اندر کوشچن تو مینشن نہیں ہے، جو چیزیں ہیں آپ وہ یاد کریں گے تو یہ کوشچن الگ الگ آئیں گے، اور آپ کے جو شارٹ کوشچن آنسرز ہیں وہ آرام سے نکل جائیں گے۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس ارکان کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں۔ ارکان آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں، اصول یا بنیادی حصے کو کہتے ہیں۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے بلڈنگ ہے وہ الگ سے تو کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے، پلرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے اسلام ہے، یہ ایک بلڈنگ ہے اور اس کے پلرز کیا ہے، ارکان ہے۔ ارکان ہمارے پاس کتنے ہیں، 6 ہیں۔ اس کا استعمال عام طور پہ کسی مکمل چیز یا نظام کے اہم حصوں کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے، ارکان جو ہے ایک کسی چیز کو بالکل مکمل طور پہ جب کمپلیٹ کسی چیز کا ہم نظام، کسی چیز کا طریقہ بیان کر رہے ہوں تو ہم ارکان کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات میں ارکان اسلام یا ارکان ایمان، یہ 2 اہم مفہوم ہیں۔ اب یہ ارکان اسلام کیا ہوتے ہیں اور ارکان ایمان کیا ہوتے ہیں، ہم ان کو گہرائی سے پڑھتے ہیں۔ ارکان اسلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارکان اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کے بنیادی اصول جو کہ ہر مسلمان پہ کیا ہے، قبول کرنا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان طریقوں کو جن کو ہر مسلمان پر کرنا فرض ہے، ضروری ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ارکان اسلام بولتے ہیں۔ اب ارکان اسلام میں کیا کیا جاتا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے شہادت۔ اب شہادت کیا ہوتی ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اپنا خدا ماننا، اور اپنے نبی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہمارے نبی ہے، رسول ہے، اس پر جو ہے اپنا یقین قائم کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں۔ اب صلاۃ کیا ہوتی ہے، کہ اب ارکان اسلام کا ایک دوسرا حصہ ہے صلاۃ، کہ نماز 5 وقت کی نمازیں کیا ہیں، پڑھنا ہم پر لازمی ہے، یہ ارکان اسلام کا حصہ ہے۔ تیسرا زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہماری مال جو ایک پرٹیکولر لمٹ تک پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے مال کا جو حصہ ہوتا ہے وہ غریبوں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، کچھ حصہ، تو اس کو ہم زکوٰۃ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم صوم کی طرف پڑھتے ہیں، جو کہ روزہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے رمضان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ ہم پورے سال کو اللہ کے مطابق گزار سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، حج۔ حج ہمیں پتہ ہے یہ ایک مالی حالت میں انسان کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ حج ادا کر سکے، یا پھر ایک بار عمرہ یا حج ادا کرنا چاہیے اس کو۔ یہ سب چیزیں جو ہے حج جو ہے ہمارے پاس کیا ہے، 5واں ارکان ہے اسلام کا۔ اس کے بعد ہم ارکان ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ارکان ایمان کیا ہوتا ہے، اب یہ ایمان کا ایک ایسا اصول ہوتا ہے جو کہ ہر مسلمان پر کیا ہوتا ہے، قبول کرنا ہوتا ہے، اس کو اس چیز پر یقین لانا ہوتا ہے، کہ اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ملائکہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز پر یقین ہونا چاہیے کہ ملائکہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھنا ہے ہمیں۔ پھر کتب اللہ، یعنی کہ اللہ نے جو کتابیں بھیجی ان پر ہمارا ایمان ہونا لازمی۔ اس کے بعد رسول اللہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان رکھنا ہمارا لازمی ہے۔ یہ سارے ارکان ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ہے وہ ہے یوم الآخر، یعنی کہ آخرت پہ ایمان رکھنا، کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب سب کچھ ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں رہنا، کسی چیز کا نام نشان نہیں رہنا، سب صرف کیا رہ جانا ہے، صرف اللہ اور اس کی ذات رہ جانی ہے۔ تو یہ بھی، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے قدرت اللہ۔ قدرت اللہ کیا ہے، کہ اللہ کی قدرت پر ایمان لانا، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ سب چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اس چیز پر ایمان لانا ارکان ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہے ان ارکانوں کو مسلمانوں کو اپنی دینی زندگی میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے بہت اہم
مانا جاتا ہے، اور یہ ایمانی اور امنی جانب سے دینی تعلیمات کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ کیا ہے، ہمارے جو ہے کس طرح ہم نے اپنے دین کے مطابق چلنا ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، اپنی رہنمائی کے لیے بھی، اپنی ایمان کے لیے بھی، اور اپنے عمل کے لیے بھی، ان سب کے لیے ہمارا ان دونوں ارکان جس میں اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان شامل ہیں، یہ سب ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے ملائکہ۔ اب ہم ملائکہ کے لغوی معنی بیان کرنے ہمیں، تو ملائکہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی کلمہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ملک یا فرشتہ۔ ملائکہ آپ کو پتہ ہے فرشتوں کو کہتے ہیں۔ اب ان کا لغوی معنی تو کیا ہو گیا؟ ملک یا پھر فرشتہ ہو گیا۔ اب ہم اس کے آگے پڑھیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمہ عام طور پہ اسلام میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کے خصوصی مخلوقات کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے پاس آپ کو پتہ ہے انسان، جنات کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو فرشتے کہتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے ملائکہ، یہ اللہ کی دوسری مخلوق کا اس کو ریفر کیا جاتا ہے۔ اب آسمانی عالم میں رہتی ہے اور اللہ کے حکم اور خدمات میں مشغول ہوتی ہے۔ مطلب اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف اللہ کی عبادات کرتی رہتی ہیں، جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کی تابعداری کرتی ہیں۔ اب ملائکہ کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں اور اللہ کے حکم اور مراد کے مطابق عمل کرتی ہے۔ ملائکہ کیا کرتی ہے؟ صرف وہی کام کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مراد ہے، ان سب کو وہ فالو کرتی ہے۔ ملائکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے اور اس کی عبادات کرنے کے لیے بنائی گئے ہیں۔ ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ وہ کام کرتی ہے جو کہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اللہ کی عبادات کرتی رہتی ہے۔ اب ان میں کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں ملائکہ ہوتے ہیں، مطلب ہزاروں فرشتے ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، جن کے کام مختلف ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے جو سب سے مشہور ملائکہ جن کا جو ہے ذکر ہم نے پڑھا ہے قرآن حدیث وغیرہ میں، تو وہ کون سے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں کو وحی پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور باقی سارے جو بھی جن پر جو ہے اللہ کی کتابیں نازل ہوتی تھیں، ان کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام ان تک وحی لے کر آتے تھے۔ دوسرے میکائیل علیہ السلام، میکائیل آپ کو پتہ ہے میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے کہ رزق اور خیرات کا مالک ہے، یعنی کہ یہ رزق اور خیرات جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسرافیل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آخرت والے دن جو سور پھونکیں گے وہ کون پھونکیں گے؟ وہ اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ اس کے بعد ہے اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے موت کے فرشتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ روح قبض کرنا ہے۔ اور ملائکہ بہترین اخلاقی اور روحانی جمال رکھتے ہیں، اللہ کی طاعت میں پابند ہیں، انہیں جنتی مخلوقات کہا جاتا ہے۔ ان کے کیا کہا جاتا ہے؟ جنت کی مخلوق کہا جاتا ہے۔ اور ان کی اللہ کی جو حکمت کا اظہار کرتے ہیں وہ، اور کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اخلاقی اور روحانی جو مخلوق ہیں یہ وہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے موو کرتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف۔ تو ملائکہ کیا ہوتی ہیں؟ ملائکہ کی حقیقت قرآن کی روشنی میں بیان کیجیے۔ اب ہم وہ بتائیں گے۔ تو قرآن مجید میں ملائکہ کی حقیقت کو مختلف آیات میں بیان کیا گیا ہے، مطلب کہ مختلف آیات کے اندر ملائکہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک خاص قسم جو اللہ کے حکم اور ارادے کے مطابق کام کرتی ہے۔ مطلب کہ یہ اللہ کی مخلوقوں میں سے وہ مخلوق ہے جو کہ وہ کام کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم کیا ہے یہ اس کو فالو کرتی ہے۔ اب یہاں کچھ قرآنی آیات بھی ہیں جو کہ ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے، مطلب کہ کس سے بنایا ہے؟ نور سے بنایا ہے، روشنی سے بنایا ہے۔ اب یہ آیت ہے، اب اس کا ترجمہ سورہ نور آیت نمبر 35، جس کا میں ابھی آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے آگے ہے اس نور ایک چراغ کی مانند ہے جس میں مشعل نہیں، جو ایک چراغ کے درمیان ہے، جو ایک شیشے میں ہے، جو چراغ کی مانند ہے، جو زیتون کے درخت کے برکتی تیل سے چمکتا ہے، جو شرقی ہے نہ مغربی، جس کا تیل جو ہی روشنی دیتا ہے چاہے آگ اس کو نہ چھوئے۔ روشنی کو روشنی اللہ جسے چاہتا ہے اسے روشنی ہی میں ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مشعلیں پیش کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم ملائکہ کی تسبیح کو دیکھتے ہیں۔ ملائکہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ملائکہ کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، مطلب
کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ کام ہے فرشتوں کا۔ پھر سورہ حشر کی آپ آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ عربی میں نہ بھی لکھنا چاہیں نو پرابلم، آپ اردو میں بھی ڈائریکٹ ریفرنس ڈال کر ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ہر چیز اس کی حمد و ثنا میں سبحان کرتی ہے اور وہ غالب و حکیم ہے۔ اس کے بعد جبرائیل کا کردار کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جبرائیل کا کردار کیا ہے؟ جبرائیل اللہ کے رسولوں کی وحی پہنچانے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم سورہ حشر آیت نمبر 195 کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو صاف عربی زبان کی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو صاف عربی زبان کی ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور باقی جو انبیاء کرام تھے جن پر قرآن نازل ہوئی تھی ان تک پہنچایا کرتے تھے، جس کے ذریعے وہ اپنا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا حکم اپنے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اب ملائکہ کی تعداد کی بات کریں تو ملائکہ کی تعداد کو ہمیشہ اللہ کی مخلوق کی ایک بڑی عدد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، مطلب کہ اس طرح ثابت کیا گیا ہے کہ یہ جو ملائکہ کی جو فرشتوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تیرے رب کی فوجوں کو کوئی سزا نہیں سمجھتا مگر وہی، اور یہ سب صرف انسانوں کے لیے ایک ذکر ہے۔ اب ہم جو ہے اس کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے۔ قرآن میں ملائکہ کے بارے میں مزید آیات جو ان کے ذکر کردار اور کاموں پر مبنی ہے، یعنی کہ قرآن کے اندر ملائکہ کے بارے میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں، جو بھی آیات بتائی گئی ہیں، وہ اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ ان کا وہ ذکر کرتے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، اور ان کا کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کے کاموں کے بارے میں بتایا، جو کہ کام میں نے آپ کو پچھلے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل کے بارے میں بتایا تھا۔ اب ہم جو ہے کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ ملائکہ کی تعداد ہم نے دیکھ لی، اب ہم ملائکہ کی حقیقت حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اب حدیث کی روشنی میں ملائکہ کے بارے میں ایسے بتایا گیا ہے کہ حدیث میں بھی ملائکہ حقیقت اور ان کے کرداروں پر باریکی سے بیان ہوتی ہے۔ یہاں کچھ حدیثوں کا ذکر ہے ملائکہ کے بارے میں، مطلب کہ حدیثوں میں بھی ملائکہ کے بارے میں جو باتیں ان کے کردار کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے۔ تو ملائکہ کا روپ کے جو ہے آپ پہلی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس میں آپ بتائیں گے کہ حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث بیان کی تھی جس میں ملائکہ کے روپ کا ذکر ہے، مطلب کہ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے جس میں جو ہے کس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ جو فرشتے ہیں ان کے روپ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، اللہم انی اسألک وہبنی وہبنی من یوہی وہبو عملی تقرینی یہ الی حبکی۔ یہ اب جو ہے یہ عربی کا ہے لیکن میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ اس کا جو اردو کا ترجمہ ہے وہ لکھیں، عربی لکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ سنن ترمذی سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم ملائکہ کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے جس میں ملائکہ کی دعا کا ذکر ہے، مطلب کہ جو ملائکہ کی دعا جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام کوئی بھی ایک شخص کام میں خود کو حاصل نہ ہونے دے یہ کہ وہ اس سے غفلت میں رہے اور اللہ کے قریب اس سے قریب ہو جائے، کیونکہ اللہ کو جو پسند ہوگا یہ اچھا ہوگا اور جو اللہ کو پسند نہ ہوگا وہ مردود ہو جائے گا، یعنی کہ وہ کام کرے جو کہ اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے نزدیک ہے، ورنہ تو کیا ہوگا، جو اللہ کے قریب ہوگا وہ اور قریب ہوتا چلا جائے گا، جو اللہ کے دور ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا۔ اور یہ کس سے لیا گیا ہے؟ یہ صحیح بخاری سے لیا گیا ہے۔ اب ملائکہ کی حفاظت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ملائکہ کی حفاظت کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے جس میں ملائکہ کی حفاظت کا ذکر ہے، مطلب حضرت ابو ہریرہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے جس میں فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح حفاظت کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ عربی کا ترجمہ وہی جو میں نے آپ سے بولا لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اردو میں آپ اردو والا آپ ترجمہ لکھیں گے۔ اردو کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک ذمہ دار ملک کو مختص کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ اس کی پیدائش سے لے کر جب وہ اللہ کی طرف رہنمائی ہوگا، ہاں یہ ملائکہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
مطلب کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اپنے آپ سے وسلم کی بات بتائیے کہ یہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ پسند آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے، جس کے پیدائش سے لے کر اس کے مطلب جب تک وہ رہتا ہے تب تک اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، لیکن وہ شخص جو کہ اچھا ہو، نیک ہو، جو جس کو اللہ پسند کرتے ہوں۔ یہ حدیثیں ملائکہ کی حقیقت اور ان کے کرداروں کو سمجھانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اب یہ حدیثیں کیا کرتی ہیں، ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کے بارے میں بتاتی ہیں، اور ان کے عمل کے بارے میں بتاتی ہیں، اور ان کی سزائیں حاصل کرنے کے بارے میں بتاتی ہیں، کہ جو کہ ملائکہ کی دعاؤں کی اہمیت سمجھاتی ہے۔ مطلب کہ ملائکہ جو فرشتے جو دعا کرتے ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں بھی بتاتی ہے، ان کی حفاظت کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب ہم جو ہے صوم کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب سوال نمبر 7 ہے صوم کے معنی۔ اب ہم صوم یعنی کہ روزے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب صوم آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، رمضان مبارک میں ہم رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کو ہم صوم بولتے ہیں۔ صوم کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ رکھا ہوا یا جلدی ہوا، یعنی کہ کیا رکھنا، جو کہ رکھا ہوا یا جلدی ہوا، یہ ورڈ ٹو ورڈ یہ چیز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صوم کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھنا ہوتا ہے، مطلب کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم لوگ مسلمان روزے رکھتے ہیں اس کو ہم صوم بولتے ہیں۔ اب جو صوم کی فرضیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں تو کیا ہوتا ہے، وقت مخصوص، یعنی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھنا واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے، فرض ہے رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں پر روزے رکھنا۔ اب ہم صحت مندی کے بارے میں بات کریں تو کیا ہوتا ہے، جو شخص صحت مند ہو اور سفر پر نہ ہو اسے روزہ رکھنا واجب ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان نہ ہی کوئی بیمار ہے اور نہ ہی وہ کوئی سفر میں ہے، وہ گھر میں موجود ہے اور اس کے اوپر روزہ رکھنا لازمی ہے، وہ کسی بھی صورت روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ بلوغ یعنی کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں رکھ رہا تو اس کو گناہ ملے گا، وہ گناہگار ہوگا۔ جب تک شخص بلوغت حاصل نہ کرے اس پر روزے فرض نہیں ہوتا، مطلب اگر کوئی انسان بچہ بالغ نہیں ہے تو اس پہ روزے بھی فرض نہیں ہے، لیکن اب وہ بالغ ہو گیا تو اس پہ روزے بھی فرض ہو گئے۔ اس کے بعد ہے عقل مندی کے بارے میں بات کریں تو کیا ہوتا ہے، جو شخص عاقل ہو اور صحت مند ہو اس پر رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی انسان جس کا دماغی توازن درست ہے، مطلب کہ وہ مینٹلی ڈسیبل نہیں ہے، تو اس کے اوپر روزے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس صوم کا عمل۔ اب کیا ہوتا ہے، رمضان مبارک کے فرض روزے کو سحری سے لے کر افطار تک غروب آفتاب سے آغاز ہوتا ہے، مطلب کہ جب ہم سحری یعنی کہ جو وہ بالکل تب ہم کیا کرتے ہیں، سحری سے لے کے افطار تک کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ غروب آفتاب جب سورج غروب ہوا اور جب تک وہ آغاز ہوا تب تک ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، روزے کی نیت کرنا بہت اہم ہے، اور یہ کب سے ہوتی ہے، مطلب کہ روزے کی نیت کرنا ہمیں دل سے کرنی ہوتی ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ روزے میں غذا پانی اور جنسی رومانی سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، مطلب کہ ہمیں روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں کسی قسم کی جسمی رومانی نہیں کرنی ہوتی، پانی نہیں پینا ہوتا، کھانا نہیں کھانا ہوتا، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنی ہوتی ہے، اس چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ اور روزے کے دن مختلف عبادات میں مصروف ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا اور دینی ذکریہ کرنا بہت مستحب ہے، یعنی کہ روزے کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم اللہ کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں، ثواب کمائیں، وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب روزے کو قاطع کرنے کا وقت مغرب کے نماز کے وقت ہوتا ہے، اور افطار کے طلب کرنا واجب ہے، مطلب کہ روزے کا ٹائم کب سٹارٹ ہوتا ہے، جب افطاری ہوگی اس کے بعد آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جب سحری ہو جائے گی اور سحری سے لے کے افطاری تک آپ کے لیے کچھ بھی کھانا، کسی بھی چیز سے غلط کام سے دور رہنا اور کھانے پینے وغیرہ سے دور رہنا ہمارے لیے ضروری ہے، کب سے لے کے سحری سے افطاری تک۔ اس کے بعد روزے رکھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، صوم کے فوائد کیا ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے تقویٰ یعنی کہ پرہیز۔ صوم کے ذریعے شخص اپنی جسم جان اور روح کو پرہیزگار بناتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو چیزوں سے روکتا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے احتساب۔ اب احتساب کیا ہوتا ہے، صوم رکھنے والے کو اس کے کردار سے متعلق اچھے عمل و اجر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت ہوتی ہے، مطلب کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا کردار اچھا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ خیرات و امداد کی بات کریں تو صوم کے ذریعے شخص کیا ہوتا ہے،
ہوتا ہے محتاجوں اور غریبوں وہ کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن لوگ وہ جو ہے غریب ہوتے ہیں، ان لوگوں کے کام آتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے صحت مندی۔ صحت مندی کیا ہوتی ہے؟ صوم کا عمل صحت کو بہتر بناتا ہے اور اختیارات میں بہتری لاتا ہے، مطلب کہ روزہ رکھنے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو وہ اپنی صحت کو بہتر ہوتی ہے۔ جب اتنے ٹائم بھوکا رہتا ہے، اس کے بہت سے سسٹمز ایکٹیو ہوتے ہیں جو کہ اس کی صحت پر بہت مثبت اثرات لاتے ہیں۔ اس کے بعد صبر کی بات کریں تو روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ شخص کو صبر اور استقامت کی تربیت دیتا ہے، مطلب کہ روزہ رکھنے کے ذریعے انسان اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو غلط کاموں اور اپنے آپ کو وہ غلط چیزوں سے روکتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، تو اس سے ذریعے اس کے اندر صبر یعنی کہ پیشنس بڑھتی ہے۔ اس کے بعد تربیت الاخلاق کی بات کریں تو روزہ رکھنا شخص کو نیک نیتی اور صداقت اور دوسروں کی مدد کرنے کی فکر دیتا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی لوگوں کو مدد کرنا آتا ہے، لوگوں کے کام آنا آتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنا سیکھتا ہے۔ اب صوم ایک مخصوص دینی عمل ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو اس کی دینی اخلاقی زندگی میں بہتری لاتا ہے۔ انسان کا چاہے وہ دینی زندگی ہو چاہے اخلاقی زندگی ہو، وہ انسان کو ہر لحاظ سے بہتر بناتا ہے اور اس کو اچھی چیزیں سکھاتا ہے۔ اب ہم کوشچن نمبر 8 کی طرف پڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس، یہ رہا کوشچن نمبر 8 ہے طوائف کے معنی بیان کیجیے، طواف کے معنی بیان کیجیے۔ اب ہم وہ کوشچنس کمپلیٹ کریں گے۔